اسلام دین فطرت ہے جو کہ ہر موقع پر اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ شادی کے بارے میں اسلام میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ شادی جہاں ایک سماجی بندھن ہے تو دوسری طرف یہ مذہبی بندھن بھی ہے، جس کے نتیجے میں دو خاندانوں کا آپس میں تعلق قائم ہوتا ہے۔ شادی کو نبھانا آسان بھی نہیں، بعض اوقات اس کے لیے انسان کو بہت سے کمپرومائز کرنی پڑتی ہے۔ شادی کی پہلی رات کو سہاگ رات کہا جاتا ہے، جو کہ انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ کسی دانشور نے شادی کو ایسا لڈو قرار دیا ہے جو کھائے تو پچھتائے اور جو نہ کھائے تو وہ بھی پچھتائے۔ سہاگ رات شادی کی پہلی رات ہوتی ہے جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ واقفیت کا آغاز کرتے ہیں اور اسی رات کو ہم بستری کا عمل بھی سر انجام پاتا ہے، لیکن اکثر وہ بیشتر اس کے معنی غلط سمجھتے ہیں۔ سہاگ رات کو شب عروسی اور شب زفاف کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ سہاگ رات میں جب ایک مرد اور ایک عورت خاوند اور بیوی کے ساتھ روپ میں زندگی میں پہلی بار ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو معاشرہ اور مذہب انہیں ہر طرح کے جنسی آزادی دے دیتا ہے۔ یہ رات رنگین خوابوں کی تعمیر کی رنگین لمحات ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ کسوٹی کے مشکل لمحے بھی ہوتے ہیں۔ دوستو، صحبت کے وقت مرد اور عورت بالکل جانوروں کی طرح برہنہ نہ ہو جائے۔ بالکل ننگے ہو کر صحبت کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہوتی ہے۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اور بیوی کو سر سے پیر تک چادر یا کسی کپڑے سے ڈھانپ لیا کرتے تھے اور آواز پست کرتے تھے اور بیوی سے فرماتے تھے کہ وقار کے ساتھ رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص مثل چوپائے کے اپنی زوجہ پر نہ جا چڑھے۔ بالکل اس کو چاہیے کہ پہلے بوس و کنار اور آہستہ بات چیت سے آمادہ کرے۔ جب مرد کو انزال ہو جائے تو فوراً نہ ہٹ جائے، بلکہ اسی طرح کچھ دیر تک ٹھہرے رہے تاکہ عورت کا بھی مطلب پورا ہو جائے، کیونکہ بعض عورتوں کو دیر میں انزال ہوتا ہے۔ بعد فراغت مرد اور عورت دونوں الگ الگ کپڑوں سے اپنی شرمگاہ کو پوچھ کر علیحدہ ہو جائے۔ جامہ کا فطری طریقہ تو یہی ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر رہے۔ چنانچہ سارے حیوانات اسی فطری طریقے پر عمل کرتے ہیں اور قرآن پاک کی ذیل کی آیات میں بھی یہی طریقہ لکھا ہوا ہے۔ دوستو، کسی غیر طبی طریقے سے جامع کرنا اور منی نکلتے وقت اس کو روکنا سوراخ اور دوسرے پیشاب کی نالی کے امراض پیدا کرتا ہے۔ حالت جنابت یعنی صحبت کے بعد غسل کرنے سے پہلے غذا کھا لینا نسیان کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ حسین عورتوں کا ہر وقت خیال رکھنا اور اشکیا افسانوں اور نادلوں کا پڑھنا، ننگی تصویریں دیکھنا، شہوت بڑھانے والے مناظر کا تصور کرنا اور اس دور کی سب سے بڑی بے حیائی والی فلمیں دیکھنا، یہ سب غلط اور غلط بات ہے۔ صحبت کم ہی کرنا ہر حال میں بہتر ہے، کیونکہ مجامت میں جو چیز خرچ ہوتی ہے وہی روغن حیات ہے۔ چراغ عمر اس سے ہی روشن رہتا ہے۔ مرد اور عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر پر سونا ذہب با پیدا کرتا ہے۔ سرعت انزال سے بچنے کے لیے کھٹی چیزیں زیادہ نہ کھایا کریں۔ بخار کی حالت میں جامع کرنے سے بدن میں حرارت بچ جاتی ہے اور دق کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔